کیا شام کے 4 ٹکڑے ہونے جا رہے ہیں؟ اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو اس نے ڈیوڈ کوریڈور کا نام دیا ہے۔ دنیا بھر میں یہ بات بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے کہ شام کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے گا، تقسیم کر دیا جائے گا۔ اسرائیل کا یہ منصوبہ ہے اور اس منصوبے کو اس نے ڈیوڈ کوریڈور کا نام دیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے نام پہ ڈیوڈ کوریڈور کا نام دیا جا رہا ہے اور پلان یہ ہے کہ شام کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ ایک حصہ جو ہے وہ کردوں کے حوالے کر دیا جائے، ایک حصہ جو ہے وہ دروز جو کمیونٹی ہے اس کے حوالے کر دیا جائے، ایک حصہ سنی جو شام میں بستے ہیں ان کے حوالے کر دیا جائے اور ایک حصہ اہل تشیع کے حوالے کر دیا جائے۔ شام کو 4 حصوں میں تقسیم کرنے کا یہ جو پلان ہے اسرائیل کا، اس پہ بڑی تیزی سے کام جاری ہے۔ دو ممالک کو شدید اعتراضات ہیں اس پہ، اور وہ ہیں عراق اور ترکی۔ اول تو یہ اتنا آسان کام ہے نہیں کہ اسرائیل یہ کر سکے، لیکن اگر وہ یہ کرتا ہے اور اس پہ عمل درآمد کرتا ہے تو اس میں جو سب سے خطرناک ایلیمنٹ ہے وہ دروز بھی اتنا خطرناک ایلیمنٹ نہیں ہے۔ دنیا کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ دروز لوگ زیادہ خطرناک ہیں، وہ 10 لاکھ کے قریب ہیں، وہ اتنے خطرناک نہیں ہیں، نہ ان کی تاریخ ہے کہ وہ لڑتے بھڑتے رہے ہوں، لیکن ڈینجرس ترین ایلیمنٹ جو ہے وہ کرد ہیں۔ کرد ایران میں بھی ہیں، عراق میں بھی ہیں، شام میں بھی ہیں اور ترکی میں بھی ہیں۔ اور کردوں کا کلیم بھی یہ ہے کہ وہ اس خطے کی سب سے مطلب پرانی قوم بھی ہیں اور سب سے مطلب بہتر لوگ ہیں۔ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی کردوں سے تھا، ہی واز اے کرد۔ تو کردوں سے ویسے ہی ترکی والے بہت زیادہ ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں۔ ایون عراق کے لوگ، ایران کے لوگ، کردوں سے یہ سب لوگ ڈرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے سب لوگوں نے کردوں کے حقوق تو غصب کیے ہیں نا، اور ان کو 4 حصوں میں بانٹا اس لیے ہے کہ یہ ڈیوائڈ رہیں اور ہم پہ رول نہ کر سکیں۔ سلطنت عثمانیہ بنی ہی کردوں کے ڈاؤن فال کے بعد تھی۔ کردوں کا مطلب ایک آرٹیفیشل ڈاؤن فال کیا گیا۔ اس وقت جو حکومت تھی سلطان صلاح الدین ایوبی کے نواسے کی، جو ترکی میں رول کر رہے تھے، وہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی اسلامی سلطنت تھی، عمر ان کا نام تھا۔ تو ان کے ڈکلائن کے بعد یہ سب کچھ کیا گیا تھا۔ یہ پلان کے تحت 4 حصے یا 6 حصے پہلے بھی اس خطے کے کیے گئے تھے، تب کرنے والے مسلمان تھے۔ اب اسرائیل یہ پلان کر رہا ہے کہ وہ ڈیوڈ کوریڈور جو ہے اس کو اس پہ عمل درآمد کرے۔ شمالی ترکی، شمالی جو شام ہے اس سے جو ترکی کا راستہ ہے اس کو کٹ کرے اور کردوں کو کہے کہ وہ ایک علیحدہ ریاست کا اعلان کر دیں۔ بعد میں عراق کا بھی کچھ حصہ اس میں شامل کر لیا جائے، ایران کا بھی شامل کر لیا جائے۔ دوسری طرف دروز جو ہیں ان کو وہ بیک کر ہی رہا ہے۔ السویدہ میں جو لڑائی ہوئی ہے اس میں اسرائیل واضح طور پہ مطلب شامل تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ دروز جو ہیں ان کی ایک علیحدہ اسٹیٹ ہو جائے، پھر سنی جو مسلمز ہیں عراق شام میں اور کچھ شیعہ مسلمز ہیں وہ بھی اپنی اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کر دیں۔ یہ بنیادی طور پہ اسرائیل کا جو پلان ہے، اس کا کہا یہ جاتا ہے کہ اس ریاست کا جو کسی زمانے میں وادی جنین میں ہوتی تھی، ویلی آف جنین، جو جہاں جس کا نام آج اسرائیل ہے، اس ویلی آف جنین میں شام بھی شامل تھا، عراق بھی شامل تھا، افریقہ کے کچھ ملک بھی شامل تھے۔ اس سب میں جو کیا کہتے ہیں ڈیوڈ کوریڈور، جو حضرت داؤد کی راہداری جس کو کہا جا رہا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کی، وہ بائبل میں بھی اس کا ذکر ہے اور یہ اسی طریقے سے تھی۔ اور بعد میں اس کو مکس اپ کر کے، یہ اسرائیلیوں کا ماننا ہے، اس کو مکس اپ کر کے اور شام کا ملک بنا دیا گیا اور کچھ علاقے شام میں ضم کر دیے گئے، کچھ عراق میں کر دیے گئے اور کچھ ایران میں کر دیے گئے۔ اور جب نیشن سٹیٹس بنی تو مزید جو ہے نا وہ کباڑا ہوا یا مزید ڈویژن ہو گئی۔ تو اسرائیلیوں کا ماننا یہ ہے کہ اگر ڈیوڈ کوریڈور بحال ہوتا ہے تو اوریجنل جو ویلی آف جنین ہے اس کا جو شمالی راستہ ہے، جو شمالی روٹ جو ہے وہ بحال ہوگا، اور جو کہ فطری راستہ بھی ہے، قدرتی راستہ بھی ہے، اور اسرائیلیوں کے نزدیک وہ ایک مقدس ریاست بھی ہوگی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس میں کتنے کامیاب ہوتے ہیں، چونکہ سیرینز جو ہیں وہ عراقیوں کی طرح یا ایرانیوں کی طرح کے لوگ ہیں نہیں، وہ ان کی ایک ہسٹری ہے، وہ لڑنا جانتے ہیں، وہ لڑ سکتے ہیں، اور اسرائیل سے مستقل ان کا ایک کانفلکٹ ہے۔ ویلی آف مطلب گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی ان کا کانفلکٹ ہے، اور اسرائیل ان سے خائف بھی رہتا ہے۔ تو اور انہوں نے ابھی کہا بھی ہے کہ اگر اسرائیل نے ایسی کوئی حرکت کرنے کی کوشش کی تو ہم فوری طور پہ رد عمل دیں گے، ریئیکٹ کریں گے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسرائیل فوری طور پہ تو کوئی منصوب پلان مطلب عمل درآمد کرتا نہیں ہے کسی چیز پہ۔ اگر آج وہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈیوڈ کوریڈور بنائیں گے یا شام کو 4 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کر دیں گے، تو کل نہیں کریں گے، اس میں وقت لگے گا۔ وہ اپنی پلاننگ کر بھی رہے ہیں، اس پہ عمل کام بھی کر رہے ہوں گے، مزید کام کریں گے۔ لیکن اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اس خطے میں ملکوں کی جو ہے ملک ریاستیں جو موجود ہیں اس خطے میں، مڈل ایسٹ میں، ایون پاکستان تک آپ اگر نظر دوڑائیں تو یہ بڑی بڑی جو ریاستیں ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بٹنے کی ابتدا ہوگی۔